مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کا نیا سبق ہم پڑھیں گے اور نئے سبق کا نام ہے 6 سمتیں، 6 ڈائریکشنز. 6 ڈائریکشنز، لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں. پچھلے سبق کا جو اعادہ ہے وہ یہ کہ پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی تھی، یعنی اٹیچڈ پروناؤنس. تو اٹیچڈ پروناؤنس کون کون سی تھی وہ ہم نے مکمل گردان، ترجمہ اور جو ہے وہ پڑھ لی تھی. اور ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اٹیچڈ پروناؤنس ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ اور نا، یہ 8 ضمائر تھی اور 8 ضمائر متصلہ تھی، اور ان کو کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں. آج کا جو سبق ہے وہ ہے 6 سمتیں، 6 ڈائریکشنز. 6 سمتیں کون کون سی ہیں؟ امام، خلف، فوق، تحت اور یمین اور شمال. یہ 6 ڈائریکشنز ہیں. جسے اردو میں کہتے ہیں کہ آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں. یہ 6 سمتیں ہوتی ہیں. اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو 6 سمتیں کون کون سی؟ امام، امام کا مطلب ہے آگے، اور خلف، خلف کا مطلب ہے پیچھے، اور فوق، فوق کا مطلب ہے اوپر، اور تحت کا مطلب ہے نیچے، یمین کا مطلب ہے دائیں، اور شمال کا مطلب ہے بائیں. اب یہ 6 جو ہے سمتیں، ڈائریکشنز جو ہیں، ان کو ہم ضمیر متصل، ضمائر متصلہ کے ساتھ پڑھیں گے. ضمیر متصل کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے کہ امام ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہے، امام، تو اس امام کو ہم ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو اس کی تصریف ہوگی، گردان ہوگی، اس کو اس طرح پڑھیں گے: امامہو، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا. یہ جو ہے اس کی گردان ہو گئی. اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ امامہو، امامہو کا مطلب ہے اس ایک کے آگے، اس امامہما ان 2 کے آگے، امامہم ان سب کے آگے، امامکا آپ کے آگے، امامکما آپ 2 کے آگے، امامکم جو ہے آپ سب کے آگے، امامی میرے آگے، امامنا ہم سب کے آگے. اسی طرح جو ہے وہ 6 جو بقیہ 5 ہے ڈائریکشنز، ان 5 کو بھی ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اسی طرح کی ایک گردان اور تصریف بنے گی، اور ان کا ترجمہ بھی اسی طرح ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ہم کوئی لے لیتے ہیں. جیسے تحت کو لے لیتے ہیں ہم، تو تحت کو جب ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تحتہو، تحتہو، تحتہما، تحتہم، تحتک، تحتکما، تحتکم، تحتی، تحتنا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا کہ تحت کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ نیچے تو نیچے جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اس کو ضمائر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو تحتہو کا مطلب ہوگا اس ایک کے نیچے، ان تحتہما ان 2 کے نیچے، تحتہم ان سب کے نیچے، تحتکا آپ کے نیچے، تحتکما آپ 2 کے نیچے، تحتکم آپ سب کے نیچے، تحتی میرے نیچے، اور تحتنا ہم سب کے نیچے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اب یہ جو ہے 6 سمتیں ہم نے پڑھ لی، اور 6 سمتیں ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی پڑھ لی ہیں. اب یہ جو امام ہے، تو امام کا لفظ جو ہے اس کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے بین یدی. بین یدی کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے. امام کا مطلب بھی سامنے، اور بین یدی کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں ہے یہ، اور قرآن پاک میں 3 سپارے میں ہے. تو اس کا جو ہے یعلم ما بین ایدیہم. اب یہ بین ایدی جو ہے یہ ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے 6 سمتوں میں سے، یعنی امام اور جو ہے بین یدی، یہ دونوں ایک ہی مطلب ہے ان دونوں کے. تو بین یدیہم، ہم ضمیر متصل ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کر آئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بین یدیہم ان کے سامنے،
یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ خلف بھی ایک سمت ہے جو ہم نے پڑھی 6 سمتوں میں سے، اور خلف جو ہے وہ بھی ضمیر متصل کے ساتھ آئی ہے، اور مذکر جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر آئی ہے یہ سمت۔ تو خلفہم، اب خلفہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب کے پیچھے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا جو اس آیت کے اندر جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ہے بین ایدیہم اور خلفہم، یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس کے مطابق۔ اور جیسے لہو ما بین ایدینا، اب ایدی، بین ایدی جو ہے وہ ضمیر وہ ڈائریکشن تھی، سمت تھی، اور اس کے ساتھ ضمیر متصل نا آ گئی، تو اس کو ہم نے پڑھ دیا بین ایدینا، یعنی ہم سب کے سامنے آگے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، خلفنا یہ یہاں پر بھی نا ضمیر جو آئی ہے وہ ضمیر متصل ہے اور وہ خلف سمت کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ تو اس طرح بہت سی مثالیں ہیں قرآن پاک میں، جیسے ورفعنا فوقہم الطور، فوق جو ہے یہاں پر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور وکان تحتہ کنز، تحت جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح بعثناہ موج من فوقہ، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ 6 سمتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ اور مزید 6 الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں، مزید 6 الفاظ ہیں، وہ 6 الفاظ اور یہ 6 سمتیں، یہ 12 الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک میں 1200 سے زائد مرتبہ استعمال ہوئی ہیں۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ مزید 6 الفاظ وہ ہیں قبل، بعد، عند، حول، مع اور بینہ۔ قبل، بعد، عند، حول، مع، بینہ، یہ جو ہے وہ 6 جو ہے وہ لوکیٹیو ناؤنس ہیں اور یہ الفاظ ہیں۔ اب قبل کا مطلب کیا ہے؟ قبل کا مطلب ہے پہلے، اور بعد کا مطلب ہے بعد میں، ٹھیک ہو گیا۔ عند کا مطلب ہے پاس، اور حول کا مطلب ہے آس پاس، اور مع کا مطلب ساتھ، اور بین کا مطلب درمیان۔ یہ 6 جو ہے وہ الفاظ، مزید الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھ لیے۔ تو ہم نے جو ہے آج ٹوٹل 12 الفاظ پڑھے ہیں، اور 6 جو ہے وہ سمتیں پڑھی ہیں، اور 6 مزید الفاظ پڑھے ہیں۔ اب قبل اور بعد، عند، حول، مع، بینہ، یہ 6 الفاظ بھی جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ضمائر جو ہے وہ کون کون سی؟ ضمائر متصلہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، تو ایک گردان ہم اس کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ضمیر متصل کے ساتھ ہم قبل کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس کی گردان بن جائے گی قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا۔ یہ ہو گیا جو ہے یہ ضمائر متصل کے ساتھ مل کر ہم نے گردان پڑھ لی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے ہو جائے گا؟ قبل کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے، ٹھیک ہے، تو پہلے کا ترجمہ پڑھا تھا، تو قبلہ اس سے پہلے، قبلہما ان 2 سے پہلے، قبلہم ان سب سے پہلے، قبل کا آپ سے پہلے، قبلکما آپ 2 سے پہلے، قبلکم آپ سب سے پہلے، قبلی مجھ سے پہلے، قبلنا ہم سب سے پہلے، تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح عند، حول، مع، بینہ، ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر خوب مشق کر لیجئے، اور جو ہے وہ ان الفاظ کو یاد بھی کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے 1000 سے زائد الفاظ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں پر، جیسے وما انزل من قبلک، تو قبلی کا یہ جو قبل ہے یہ ہم نے پڑھا کہ یہ 6 الفاظ میں سے پڑھا، اور اس کے ساتھ ضمیر متصل کاف آئی ہے جو مخاطب کے لیے ہوتی ہے۔ تو من قبلی کا، وما انزل من قبلی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ و اور ما جو انزلہ اتارا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، من قبلی کا آپ سے پہلے، اس کو اس آیت میں ہمارا جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہوگا کہ من قبلی کا۔ اور ما تعبدون من بعدی، یہ بعد جو ہم نے ابھی لفظ پڑھا اس کے اندر استعمال ہوا ہے، تو بعدی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے بعد، بعدی میرے بعد، بعد لفظ ہے اس کے ساتھ یا ضمیر متصل ہے۔ اس طرح بہت ساری جو ہے وہ آپ کو مثالیں مل جائیں گی قرآن پاک میں، تو روزانہ کی تلاوت میں اور روزانہ کی جو روزمرہ
آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو اس کے اندر جو اگر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں اور یہ اسباق جو ہم نے پڑھ لیے اور وہ کہیں بھی آئے ہوں تو ان کے در غور کیجئے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔